بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے متعلق کچھ لوگوں کے غلط خیالات۔ ہمارے معاشرے میں قربانی سے متعلق بہت سارے غلط خیالات پھیلے ہوئے ہیں۔ کچھ خیالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا دوں تاکہ ان غلط خیالات کی اصلاح ہو سکے۔ تو آئیے جانیں کہ وہ غلط خیالات کیا کیا ہیں جو لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مسئلہ 1، کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ گھر میں پالے ہوئے جانور کے بارے میں اگر کسی شخص نے قربانی کی نیت کر لی تو اس نیت سے اس جانور کی قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور ایسے جانور کو بدلنا اور فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جانور کا پہلے سے مالک ہونے کی حالت میں اس میں قربانی کی نیت کر لینے سے اس کی قربانی لازم نہیں ہوتی ہے۔ اس جانور کے علاوہ دوسرے جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ مسئلہ 2، کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہے اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ایسے شخص کی قربانی جب بھی پہلی مرتبہ ہوگی پہلے عقیقے کی نیت سے ہوگی، چاہے اس کے اوپر قربانی واجب ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ خیال بھی غلط ہے۔ حنفی مسلک میں عقیقہ کرنا مستحب ہے، یعنی اگر کرے گا تو ثواب اور اگر نہ کرے گا تو گناہ نہیں، جبکہ قربانی کرنا واجب ہے، اور شریعت میں واجب کا درجہ مستحب سے بڑا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کی قربانی بالکل صحیح ہے، اور اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ 2 قربانی کر سکتا ہے تو 2 کر لے، ایک قربانی کی نیت سے اور دوسرا عقیقے کی نیت سے۔ مسئلہ 3، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہو جانا کافی ہے۔ 1 سال اپنی طرف سے، 1 سال اپنی بیوی کی طرف سے، 1 سال اپنے لڑکے کی طرف سے، 1 سال اپنی لڑکی کی طرف سے، یا 1 سال اپنے مرحوم والد یا والدہ کی طرف سے۔ یہ خیال بھی غلط ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ اگر گھر کے ہر فرد کے اندر پائی جائیں تو سب کے اوپر قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ سب لوگ گھر میں اکٹھے کیوں نہ رہتے ہوں، ان سب کو اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ 4، آج کل کچھ لوگ دکھاوے یا نام کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ یا اس سے بھی مہنگا جانور خرید کر بڑے فخر سے اس کا چرچا کر کے قربانی کرتے ہیں۔ تو اس دکھلاوے کے ساتھ قربانی کرنا اور ثواب کی امید رکھنا محض فریب اور دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37۔ اور اگر اس میں ریاکاری نہ بھی ہو تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ نے بہت مال دیا ہو اور وہ قربانی میں خلوص کے ساتھ زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو 2 لاکھ میں 1 بکرا خریدنے کے بجائے 10 اچھا بکرا خریدے اور اپنے متعلقین کی طرف سے کرائے۔ اس میں اس کا خود کا فائدہ ہے کہ بکرے کے 1 بال کے برابر 1 نیکی اسے حاصل ہوگی، اور دوسرے غریب مسلمانوں کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مقابلہ بازی اور دکھاوے سے وہ بچتا رہے گا۔ مسئلہ 5، کچھ لوگ جن پر قربانی واجب نہیں، شرمندگی سے بچنے یا شان میں کمی نہ آئے اس نیت کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ 6، کچھ لوگ صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتے ہیں۔ اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو ان کو ثواب نہ ملے گا، اور اگر ایسے لوگوں نے گائے یا بھینس یا اونٹ میں حصہ رکھا ہوا ہے تو ان کی قربانی نہ ہونے کی بنا پر سب کی قربانی برباد ہو جائے گی، کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ اس لیے گائے، بھینس یا اونٹ میں حصہ رکھتے ہوئے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ حصہ دار کیسے ہیں، وہ بے دین تو نہیں، یا ان کی نیت کیسی ہے۔ مسئلہ 7، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر قرض دار ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب نہیں، لیکن شریعتی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو ان کے پاس اتنا مال بچ جائے جو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو ان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ 8، آج کل بعض ماڈرن خیال والے لوگ قربانی کے بجائے اس کی قیمت کا صدقہ کر دینے پر زور دیتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہم
جانور پر ظلم کر رہے ہیں، تو ایسا کہنا ان کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ جانوروں پر ظلم ہوتا تو ہم سب کا خالق و مالک ہمارا رب اللہ ہمیں اس کا حکم نہ فرماتا، اور نہ اس کے محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے ہمیں دکھاتے۔ یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان کے دل میں رحم ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی زیادہ سے زیادہ سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان غلط خیالات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔